السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی جو کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مقدس اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم فضیلت کا مقام بھی رکھتا ہے۔ مسلمان جب بھی حجاز مقدس کا رخ کرتے ہیں تو زمزم کا مقدس پانی پینا ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہاں خود تو سیر ہو کر یہ پانی پیتے ہیں، مگر جب مکہ یا مدینہ سے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو وہ یہ زمزم کا پانی اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تحفے کے طور پر لاتے ہیں۔ زمزم کا پانی جسم اور صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے بیکٹیریا اور جراثیم سے پاک ہے، اور اسے پینا سنت کے ساتھ ساتھ ایک عبادت بھی ہے۔ مسلم معاشرے میں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ زمزم کا ایک مقدس پانی جو کہ مکہ المکرمہ کے ایک کنویں سے بھر کے لایا جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے دراصل کہانی کیا ہے؟ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور نو مولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ کے خشک پہاڑوں اور صحرا کے درمیان چھوڑ کر گئے، مگر یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور نو مولود حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں رونے لگے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے قراری کے عالم میں صفا و مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، مگر اچانک جہاں نو مولود حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نمودار ہوا، اور پھر اس چشمے سے پانی کا بہاؤ بڑھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر، جنہوں نے زمزم کہا اور کچھ کنکریاں اٹھا کر اس چشمے کے گرد لگا دیں، جس سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو یہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا، اور یہ معجزہ پچھلے 5000 سال سے جاری ہے۔ یہ عظیم و شان پانی یہ سب پانیوں کا سردار ہے، یہ سب پانیوں کا شہنشاہ ہے، اور یہ معجزہ جو کہ صدیوں سے جاری ہے، اور یہ نہ تو رکا ہے اور نہ ہی اس کے اثرات کم ہوئے ہیں۔ زمزم کا پانی پینے سے نہ صرف جسم کو شفا ملتی ہے بلکہ یہ روح کو بھی تازہ کر دیتا ہے، اور یہ ایک پاک پانی ہے جو کہ اللہ کی محبت اور اس کی صاف نشانی ہے، اور اس زمزم کو پینے کے بعد نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے اور نہ پیاس کا کوئی نشان باقی رہتا ہے۔ اے زمزم، کیا ہے یہ تیری خوبی کہ آج بھی تو ایک نشانی کے طور پر زندہ ہے۔ یہ معجزہ جسے زمزم کہتے ہیں، یہ کعبہ شریف سے پورے 21 میٹر کی دوری پر واقع ہے، اور اس کنویں میں دو طرف سے چشمے ایک جگہ ملتے ہیں، ایک کعبہ شریف کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا جبل ابی قبیس کی طرف سے آتا ہے، اور ان دونوں چشموں کا پانی مل کر ایک کنویں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ہے پاک شفاف کنواں، جس کا پانی شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور جسے نہ تو ہوا چھوتی ہے اور نہ ہی گرد غبار، اور نہ ہی کسی قسم کے بیکٹیریا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس چشمے سے کم 11 لیٹر فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر فی سیکنڈ پانی نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ اس کنویں کی گہرائی 31.5 میٹر ہے،
عام طور پر زرخیز علاقوں میں 100 میٹر سے زائد گہرے کنویں ہوتے ہیں، مگر اس قدر پتھریلی اور صحرائی زمین میں 31 میٹر کی گہرائی میں یہ کنواں ہے، جو کہ ایک زندہ علامت معجزہ ہے۔ کا سفر ان دو بڑے پمپس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں پمپس پانی کی منتقلی کے لیے دن میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ حرم مکی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر کھدائی کے علاقے میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم فیکٹری بنائی گئی ہے، جہاں پر زمزم کا پانی مخصوص پائپ لائن کے ذریعے اس فیکٹری تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مکمل حفاظت کی جا سکے اور اسے دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے لیے زمزم کے اس پانی کو روزانہ کی بنیاد پر زمزم کے مخصوص پانی کے ٹینکروں کے ذریعے وہاں پر یہ پانی پہنچایا جاتا ہے، جس کے ڈھکن اور ٹوٹیاں خاص نگرانی میں بند کی جاتی ہیں اور ان کی چابیاں خاص متعین کیے گئے ورکروں کے پاس ہوتی ہیں۔ اور یہ آب زمزم روزانہ کی بنیاد پر 1.5 لاکھ لیٹر مسجد نبوی کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور جب زائرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جیسے رمضان اور حج کے دنوں میں تو اس پانی کی منتقلی 4 لاکھ لیٹر پر ڈے تک پہنچ جاتی ہے، اور اسے جدید پروگرامنگ کے تحت اسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں ان کولرز کے ذریعے زائرین کو زمزم پیش کیا جاتا ہے، اور ان کولرز کی تعداد تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ حرمین شریفین میں ان کولرز کے لیے ایک خاص جگہ متعین کی گئی ہے جہاں پر ان کو ریفل کیا جاتا ہے، اور پھر ریفل کرنے کے بعد الیکٹریکل گاڑیوں کے ذریعے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اور ہر کولر کے ساتھ ڈسپوزیبل پلاسٹک کے کپ رکھے جاتے ہیں اور انہیں ایک بار استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ زائرین کی صحت کا خاص سے خاص خیال رکھا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ روزانہ کپس استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں خاص طور پر اوپر سے لاک کیا جاتا ہے تاکہ انہیں محفوظ کیا جا سکے، اور ان کولرز کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک مخصوص جگہ پر ان کی بہترین طریقے سے صفائی کی جاتی ہے جہاں پر ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور دونوں مسجدوں میں بہت ساری جگہوں پر محافظ بنائے گئے ہیں تاکہ زائرین یہاں سے بھی زمزم کا پانی پی سکیں، اور ہر جگہ ٹھنڈے اور گرم دونوں پانیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور مسجد الحرام میں ایک جگہ خاص طور پر زمزم کی سبیل کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں سے لوگ زمزم کا پانی مفت بھر کر اپنے گھروں اور اپنے ہوٹلز میں لے جاتے ہیں، اور یہ ورکرز مخصوص کولر اپنے ساتھ لے کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر عمومی طور پر کولرز رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جیسا کہ مطاف کی جگہ پر جہاں پر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ یہاں اپنے ساتھ کولر لے کر زائرین کو زمزم پیش کرتے ہیں۔ الغرض حرمین شریفین میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر زمزم دستیاب نہ ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس آب زمزم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر روز تقریباً 100 کے قریب سیمپل لیے جاتے ہیں اور ان کا لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا وغیرہ تو شامل نہیں ہو گئے یا کوئی ایسی چیز جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو۔ اور یہ ہے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ، جو کہ مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح 2010 میں کیا گیا تھا۔
یہ نیا زمزم پروجیکٹ خدائی مکہ المکرمہ کے علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں تک زمزم کی رسائی آسانی سے ہو۔ ظاہر ہے کہ مسجد الحرام میں زائرین کا پہلے سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر اس کو تعمیر کیا جاتا، اور اس پروجیکٹ میں زمزم کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کام کمپیوٹرائز مشینوں کے ذریعے آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے، اور ان بوتلوں کو تیار کرنے کے بعد نارمل پانی سے اچھی طرح دھویا جاتا ہے، اور پھر اس میں زمزم کا پانی فل کیا جاتا ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر ایک بہت بڑا گودام بنایا گیا ہے جہاں پر 15 لاکھ 10 لیٹر والی بوتلیں سٹاک کرنے کی جگہ موجود ہے، اور پھر انہیں آخر میں اوپر سے سیل کیا جاتا ہے، اور یہ کام سب آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے پانی لینے جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی طریقے سے پانی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بار کوڈ دیا جاتا ہے جسے سکینرز پر سکین کرنے سے یہ بوتلیں آپ تک پہنچ آتی ہیں، اور اس پروسیجر میں انسانی مداخلت کم سے کم ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ورکر ہیں جو زائرین اور لوگوں تک زمزم پہنچانے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔